أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 155. آیت کے معنی یہ ہیں کہ اور اس قرآن کو برکت والا بنا کر ہم ہی نے اتارا ہے، پس اس کا اتباع کرو اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مل جاتی ہے ایمان کو تازگی رمضان سے، مل جاتی ہے ایمان کو تازگی رمضان سے، روح بھی پاک ہو جاتی ہے نماز و قرآن سے. عزیزان محترم، رحمت والا مہربانی والا پہلا دہا آج ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت کا اندازہ بندے کر ہی نہیں سکتے. اگر صرف 10 دن کا جائزہ لے اپنی صحتوں کا اور عبادتوں کا، تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہے، کیا رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے علاوہ ممکن تھے یہ عبادتیں جو اب 10 دن میں کیے گئے ہیں؟ یہ صرف اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طاقت دیتا ہے، انرجی عطا کرتا ہے، شوق، ولولہ. یہ رمضان المبارک کی خصوصیات ہیں، فضائل ہیں. اور جتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا اگر ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو خود بخود ریئلائز ہوتا جائے گا، جانتا جائے گا آدمی کوئی ہیلتھ پرابلم نہیں، کوئی فائنانشیل پرابلم نہیں، نیند کا کوئی مسئلہ نہیں، سب برابر ہو رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے. یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مومن بندہ بہت جوش میں ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، فضیلتوں کو حاصل کرے. تو جو مہربانیاں ہیں ہم ان کا تھوڑا بہت جو اندازہ کر رہے ہیں، تھوڑا بہت جو محسوس کر سکتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ شکر گزاری میں گزارے، شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارے. اور یہ بات طے ہے کہ جتنا شکر ادا کرو گے اتنا زیادہ اللہ عطا کرے گا. اگر شکر گزاری کا جذبہ نہ ہو، اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں، ہر چیز میں، آپ دعاؤں کو بھی دیکھ لیجئے، جتنی دعائیں ہیں اس میں یہ عنصر آپ کو زیادہ ملے گا شکر گزاری کا. الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، سو گئے تھے، مر گئے تھے، مرنے کے بعد تو تعریف ہو رہی ہے، شکر ہو رہا ہے.
تو انسان جتنا شکر گزاری کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا. ہم کیا، ہماری تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کیا، بس اس حساب سے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا کہ ربی اوزعنی ان اعمل صالحا ترضاہ، مالک تو توفیق دے کہ میں عمل صالح ایسا کروں ترضاہ جس سے تو راضی اور خوش ہو جائے. راضی ہونے میں اللہ بڑے عمل، زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، نیک عمل کی ضرورت ہے، عمل صالح کی ضرورت ہے، اخلاص اور محبت کے ساتھ دل سے کیے جانے والے عمل کی ضرورت ہے. اللہ راضی ہو جائے تو بس. اب آپ دیکھ لیجئے دنیاوی اعتبار سے اگر ہمیں کوئی بڑی بات کسی سے منوانا ہے، راضی کرنا ہے، کسی کا فیور لینا ہے، کیا کیا پاپڑ بیلتے، عزت بھی داؤ پہ لگاتے، وقت بھی داؤ پہ لگاتے، آگے پیچھے پھرتے، تعریف کے پل باندھتے، آپ کر دو، آپ ہی کر سکتے، آپ ہی ہو سکتا، آپ سے چھوتا، کیا کیا نہیں کرتے. کتنا انسان کس حد تک نہیں جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھروسہ ہوتا کہ وہ کام ہو جائے گا، بھروسہ نہیں، پھر بھی بھروسہ نہیں. لیکن اللہ کی واحد ذات ایسی ہے جس پر اندھا دن بلائنڈلی آپ بھروسہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، دل کی کیفیت کو دیکھ لے گا اور ایک ندامت کا آنسو بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے. زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس گڑ گڑائیے، روئیے، اللہ کو راضی کریں. امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے علاوہ ساری محبتیں پانی کے بلبلے کے مانند ہیں. بلبلہ کتنی دیر تک ٹکتا، سوائے خدائے واحد و لا شریک کی محبت کے علاوہ سب کی محبتیں پانی کے بلبلے کی طرح پھس گیا. اللہ کی محبت ہی آب حیات ہے، اس دنیا آخرت کی جگہ، ہر جگہ کام میں آنے والی محبت ہے. تو اللہ کی محبت، اس کی مہربانی کا اندازہ لگائیے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا میں گم لوگوں کو راضی کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، نہ ہمیں اس میں کھپنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ندامت کے آنسو سے آپ کی دل کی دنیا ہی بدل دے گا. ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک دہا بڑی تیزی کے ساتھ چلا گیا، ابھی 2 دہے ہیں. اب اس بات کی کسی کو کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلا رمضان المبارک ملے گا. نہ جوان دعویٰ کر سکتا ہے، نہ بوڑھا دعویٰ کر سکتا ہے. موت کی طرف سفر بڑی تیزی سے جاری ہے، کسے خبر بھی نہیں ہے، نہ دن کا خبر، نہ مہینے کی خبر، نہ سال کی خبر. لہذا نیک اعمال، تقوی، پرہیزگاری کو کبھی نہ چھوڑے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ نفس سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اور ضمیر سے بڑی کوئی عدالت نہیں. لہٰذا یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اپنے سب سے بڑے دشمن نفس کے خلاف زندگی بسر کرنے کی ٹریننگ دینے میں ایک دم پرفیکٹ ہے. رمضان المبارک کی ساری عبادتوں کو ان کے آداب شرائط کے ساتھ، کنڈیشنز کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ اختیار کرتے ہیں. تو سب سے بڑے دشمن نفس کے خلاف اللہ تعالیٰ اتنی اسٹرینتھ دیتا ہے، اتنی طاقت دیتا ہے، اتنی انرجی دیتا ہے کہ وہ اگلے 11 مہینوں میں نفس کی خلاف ورزی کرنے میں اپنے آپ کو بڑا کامیاب پائے گا. تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ ضمیر کو بیدار رکھے، زندہ رکھے. ضمیر کی عدالت میں
جو بھی ضمیر کی عدالت سے میسج آتا ہے اس کی طرف اگنورنس نہیں بلکہ خصوصی طور پر توجہ دے. اور ضمیر ایک ایسی طاقت ہے انسان کے اندر، خدا کی بہت دھیمی مگر واضح ترین آواز ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئرلی اناؤنسمنٹ ہے، ضمیر کلیئرلی نوٹس ہے. اگر ایک مومن بندہ واقعی ضمیر کو اپنے زندہ اور بیدار رکھنا چاہتا ہے، رحمت کے حصول کے ذریعے، مہربانی کے، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت کے دو بڑے ذریعے. میں نے آپ کے سامنے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 155 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو برکت والا بنا کر ہم ہی نے نازل کیا ہے. برکت والا ہے، معمولی نہیں ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے. آدمی بڑھ بڑھ کر کام کرنا چاہتا ہے، زیادہ زیادہ کام کرنا چاہتا ہے، زیادہ تقویٰ اختیار کرنا چاہتا ہے تو قرآن پاک میں موجود ہے. بس اس کا اتباع کرو اور تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر مہربانی کی جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا اتباع، قرآن کی پیروی، قرآن میں بیان کردہ احکامات، رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا اور تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے، اللہ کی مہربانی کے حقدار بننا ہے. یہ دو بڑے وسیلے اور ذریعے ہیں. عزیزان محترم، ہمارا حال دیکھیے کیا ہے کہ موبائل وائبریٹ پر ہے. وائبریٹ پر ہونے کے باوجود وائبریشن ہوتے ہی کال آیا تو بھی ریسیو کر لیتے، میسج آیا تو بھی ریپلائی دے ڈالتے. اسپیکر پر 5 مرتبہ اذان ہو رہی ہے، یا پھر موبائل میں ایسے اسلامک اپلیکیشنز ہے جس کی وجہ سے وقت پر اذان بھی ہو جاتی ہے. تو یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ وائبریٹ پر رہنے والی موبائل کی تو ہم ریپلائی دے رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں، لیکن اسپیکر پر ہونے والی اذان کو نہیں سن رہے ہیں. اور قرآن پاک میں اس سے بڑھ کر یہ کہ قرآن پاک میں واضح انداز میں کلیئرلی جو باتوں کو بیان کر دیا گیا کہ تمہارے حق میں بھلا کیا ہے، برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، یہ ساری چیزیں کلیئرلی بیان کر دی گئی ہیں. اس قرآن پاک سے ہم بے غفلت میں رہیں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. یقیناً قرآن پاک کی واضح آیات کو اگر سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی فرصت اگر ہم میں نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ایک موبائل کے تو ہم اتنے غلام ہو گئے ہیں کہ اس کے وائبریشن پر خود وائبریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے اس کلام پاک کے وائبریشن کلیئر، تبیانا لکل شیء. قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ اوپنلی ساری چیزوں کو، کلی شیء، ہر چیز کو تبیان کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. پھر اس پر کیوں توجہ نہ دے؟ تو یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ ایک مومن بندے کا رمضان المبارک کیسا ہو. عزیزان محترم، مشکات المصابیح حدیث نمبر 1963 اور بہقی میں حدیث شریف آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد. سیام، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کرنے والے ہیں، ریکمینڈ لگانے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیسے؟ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روکے رکھا ہے، اس کے متعلق میری سفارش کو قبول فرما، فشفعنی فیہ. پھر اس کے بعد قرآن کہے گا کہ وَيَخُلُ الْقُرْآنِ مَتَعْتُهُ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. قرآن کہے گا کہ الہ العالمین اسے رات کے وقت سونے سے میں نے روکے رکھا، یہ تلاوت کرتا تھا، معنی مطلب سمجھتا تھا،
لرزتا تھا، روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اس کے متعلق میری شفاعت کو، سفارش کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک میں دو بڑی چیزیں سفارش کر رہے ہیں، روزہ اور قرآن۔ تو روزہ کیسے ہو؟ آلائشوں سے پاک، گناہوں سے پاک، گندگیوں سے پاک۔ کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے مقررہ وقت میں جو حلال چیزوں کو چھوڑ دیے ہیں، رک گئے ہیں، یہ عزم کر رہے ہیں، یہ اپنے اندر پختہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی حرام چیزوں کو ہمیشہ چھوئیں گے بھی نہیں، قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اور قرآن جو ہمارے لیے بہترین مینیفیسٹو، بہترین دستور حیات ہے، سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے اعلیٰ مرشد ہے، اس کی باتوں پر، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو اسی وقت فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے جب اس کا ضمیر زندہ بیدار ہو، تقویٰ پرہیزگاری کو اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی برکت والی کتاب سے وہ استفادہ کرتے ہوئے جو زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، یہ سب کے سب ٹولز ہے اللہ کو پانے کے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے۔ اللہ کی محبت کیا چیز ہے؟ محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ اگر سچ ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم، اگر سچ ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم، نگاہ عشق پیدا کر، جمال ظرف پیدا کر، میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں تجھ کو تجھ سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے اندر میری جستجو تو پیدا کر۔ اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا، اگر نہ بدلوں تیری خاطر ہر ایک چیز تو کہنا، تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا تو پیدا کر۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ٹرین کر رہا ہے ہمیں کہ اللہ کی محبت کے جو نرالے نرالے طریقے ہیں، اللہ کو کس بات کی کمی ہے، اس کی کائنات میں، اس کی سلطنت میں کیا اناج کی کمی ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے؟ اللہ کی کائنات میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات صرف اس لیے بنایا ہے کہ بندہ محبت میں اور محبت کے دعوے میں پورا اترنے کے لیے نماز کو صحیح طور پر ادا کرے، روزے کو ادب کے ساتھ رکھے، حج کرے تو ایسے کرے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے بھی پیدا کیا ہے۔ ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا اور متاع دنیا کی محبت کو، آلائش کو نکال پھینکے، اور دنیا بنانے والے کی محبت ایسے رچ بس جائے کہ جیسا کہ وہ اس کی ماں نے ابھی اسے پیدا کیا ہے۔ تو یہ فرائض نبوت اور فرائض ولایت سارے کے سارے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ ٹارگٹ ہماری زندگی کا نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، ترک دنیا نہیں، بلکہ اللہ کی محبت ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مکمل طور پر ٹرین کر رہا ہے، ایک روزے کی آڑ میں سچ بولنے کی بھی عادت ڈال رہا ہے، جھوٹ سے بچنے، گناہوں سے بچنے، خرافات سے بچنے، اوقات کی پابندی، ذکر کی پابندی، فکر کی پابندی، اور قرآن سے جڑ جانے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہمیں مکمل طور پر برکت والے قرآن سے جڑ جانا چاہیے، اور تقویٰ اور پرہیزگاری کو کبھی بھی اپنے دامن، اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان، مصدق اور مہدوی بنا دے، عمل کا پیکر بنا دے، عمل صالح کو پورے جوش اور ولولے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت صرف تیری ہو
اور ساتھ ساتھ ہم سارے گناہوں سے بھی بچتے رہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.